إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وإمام الأنبياء إمامنا في الدنيا وإمامنا في الآخرة محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فيا أيها الناس فإن خير الأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في شانه الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. مبارک باد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے، خدا
خاص رحمت سے بڑا انعام آیا ہے۔ خدا کی ذات وحدت کی عبادت لازمی ٹھہری، محمد کی ہر ایک لمحے اطاعت لازمی ٹھہری۔ تراویح ہو یا قرآن کی تلاوت لازمی ٹھہری، اسی میں آسمان سے عرض پر قرآن آیا ہے۔ مبارک باد اے لوگو کہ پھر رمضان آیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ اللہم رب زدنی علما، رب زدنی فہما، رب زدنی عملا صالحا متقبلا۔ تعریفات، بزرگی، بڑائی، تمام تر وہ کلمات جن کا لب لباب، جن کا خلاصہ کلام پاکیزگی ہو، وہ تمام کلمات، وہ تمام عبادات اگر کسی ذات کے لیے لائق ہیں تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی باکمال ذات ہے کہ ہم ہمہ وقت اگر کوئی عمل کریں، ذکر و اذکار میں مصروف رہیں، تو وہ تمام تر ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الاولین والآخرین آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات مبارکہ پر کہ جن کی انگنت قربانیوں کے بعد، لہو کو پیش کرنے کے بعد، دندان مبارک شہید کروا لینے کے بعد، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہمہ وقت تربیت کرتے رہنے کے بعد یہ دین اسلام، دین شریعہ، شریعت طیبہ ہم تک صحیح سالم پہنچی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام جو اس وقت اس مجلس میں موجود ہیں، ہماری جانب سے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر انگنت رحمت نازل فرمائے۔ عزیز بھائیو، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اب بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے احباب، دوست، ساتھی، رفیق جو گزشتہ رمضان المبارک میں ہمارے ہمراہ تھے، ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ اس رمضان کی سحری اور افطاری میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ کسی کی شریک حیات اس دنیا سے رخصت ہو چکی، کسی کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، کسی کی بہن اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ الغرض ہمارے اپنے بیگانے دوست احباب ہمیں چھوڑ کر آخرت کی منزل کی جانب گامزن ہو گئے ہیں۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس دو لوگ آئے، ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا، ایک ہی وقت میں کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص جو بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا تھا، اللہ کا ذکر کرنے والا تھا، وہ میدان مقتل میں نکلتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، مار کا آرائی ہوتی ہے، شہادت کا جام نوش کرتا ہے تو اپنی جان جان آفری کے سپرد کر دیتا ہے۔ دوسرا ساتھی ایک سال کے بعد عام طور طریقے کے مطابق وفات پاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا وہ جو بعد میں فوت ہونے والا
والا شخص ہے وہ اس جام شہادت نوش کرنے والے سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ مجھ پر عجیب سی کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے آپ علیہ السلام کے گوش گزار اپنا خواب کیا۔ آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ وہ شخص جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو پیش کرنے والا ہے، جو میدان مقتل میں کھڑا ہو کر کفر سے برسرے پیکار ہونے کے بعد جام شہادت نوش کرنے والا ہے، وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ جو عام شخص ہے 1 سال کے بعد جس کی وفات ہوئی ہے اور وفات بھی عام طور طریقے کے مطابق ہے، وہ جنت میں پہلے کیسے داخل ہو گیا؟ عزیز بھائیو، صحابہ کا یہ ذہن تھا جو شخص میدان مقتل میں کھڑا ہو کر اپنی جان آفرین کے سپرد کرے گا، شاید اس کے مراتب بہت زیادہ بلند ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس شخص نے 1 سال کی زندگی گزاری، پھر اللہ رب العالمین نے اس 1 سال میں اسے رمضان المبارک عطا کیا، پھر اس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پورا سال نمازیں ادا کرتا رہا۔ یہ رمضان کی برکت تھی، رمضان کی عبادت کی برکت تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس جام شہادت نوش کرنے والے صحابی سے بہت عرصہ قبل اسے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ عزیز بھائیو، اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ ہو سکتا ہے یہ رمضان المبارک میرے لیے آخری ثابت ہو، میری زندگی کا آخری رمضان ہو، آئندہ آنے والے سال کا رمضان میں دیکھ سکوں یا نہ دیکھ سکوں، جب میری کیفیت یہ ہوگی کہ میں اس رمضان المبارک کو، آج کے روزے کو، آج کے قیام کو، آج کی نماز کو، آج کی جانے والی عبادت کو اپنی آخری عبادت سمجھ کے، آخری موقع سمجھ کے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پھر یاد رکھیے یہ رمضان المبارک، اس میں رکھے جانے والے روزے، اس میں کیا جانے والا قیام، اس میں کروائی جانے والی سحر و افطار کی دعوتیں، لوگوں تک ان کا حق پہنچانا، عزیز بھائیو یہ تمام جملہ عبادات اللہ رب العالمین کے ہاں اگر قبول ٹھہری، مقبول ہوئی تو انشاءاللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ عزیز بھائیو، تب تک کوئی شخص کسی بھی عمل کے لیے کوشاں نہیں ہوتا، تب تک وہ انگیج نہیں ہو سکتا، تب تک وہ انسپائر نہیں ہو سکتا جب تک اسے کوئی نہ کوئی فضیلت نہ بتلا دی جائے، کوئی نہ کوئی اہمیت نہ بتلا دی جائے۔ آئیے ہم پہلے چند اہمیات کو دیکھتے ہیں، چند اہمیتوں کو دیکھتے ہیں، جاننے کی اور پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خالق کائنات کا قرآن ہے، 22واں پارہ ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں والصائمین والصائمات، یہ روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے، فضیلت کیا ہے، انعام کیا ہے۔ خالق کائنات کہتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ رب العالمین ان روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتوں کے لیے وعدہ یہ کرتا ہے کہ مغفرت بھی دے گا اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ عزیز بھائیو، اس اجر عظیم سے مراد اللہ رب العالمین کی تیار کردہ جنت ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے مخلص بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ آئیے عزیز بھائیو دوسری فضیلت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزے کا اجر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فرمایا اللہ رب العالمین ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے، اور پھر بعض اوقات خالق کائنات اس ایک نیکی کو 700 گنا تک بڑھا کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ اعلان فرمایا قال اللہ الا الصوم، سوائے روزے کے علاوہ۔ اب اللہ رب العالمین روزے کو کیوں روک دیا گیا؟ ہر بات کی نیکی کے متعلق آگاہ کیا گیا کہ 10 گنا بھی ملے گا، 700 گنا بھی ملے گا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ روزہ اس بندے نے میرے لیے رکھا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشی کے مواقع ہیں۔ ایک خوشی کا موقع وہ ہے جب یہ صبح سے لے کر شام تک
تک اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے حکم کے موافق نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، شہوات سے دور رہتا ہے، غیر لا یعنی باتوں سے دور رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی مقرر کردہ حدود نافذ کردہ حدوں کے مطابق اور انہی کے اندر رہتا ہوا زندگی گزارتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کو ایک خوشی اس وقت عطا فرماتے ہیں جب یہ افطار کرتا ہے، اور اس کو ایک خوشی اس وقت میسر ہوگی جب یہ کل خالق کائنات کے ساتھ ملاقات کرے گا اور اس کا روزے والا چیپٹر کھولا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو روزے کی بدولت جو خوشی عطا فرمائیں گے، امام کائنات محمد علیہ السلام نے فرمایا یہ دو خوشیاں، ایک تو اسے اس موقع پر مل گئی، ایک مضمر ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس جب جائے گا اس وقت ملے گی۔ آئیے عزیز بھائیو، روزہ رکھنے والے کے لیے تیسری فضیلت امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک دروازہ مختص کر دیا ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ باب الریان صرف روزے والوں کے لیے ہے، اور روزے دار کے علاوہ امام کائنات محمد علیہ السلام فرماتے ہیں دربان اعلان کرے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ روزے دار اس باب الریان سے داخل ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جب یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اور اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ کوئی شخص اس میں سے داخل نہیں ہو سکتا۔ چوتھی فضیلت جو ہے، اب یہ جب یہ شخص صبح سے شام تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، اب اس کا یہ جو نظام اللہ رب العالمین نے بنایا ہے یہ بند رہتا ہے 12 15 14 گھنٹے کے لیے، تو اس کے منہ میں ایک سمیل بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا خوب اس کی تعریف کی۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ اس کے یہ جو منہ کی بو ہے، جو سمیل ہے، جو مہک ہے، اللہ رب العالمین کو روزے دار کی منہ اطیب ہے، زیادہ پسند ہے مشک کی خوشبو سے زیادہ۔ آئیے اس کے بعد پانچویں اور آخری فضیلت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ روزے دار اسی روزے کی حالت میں ابتغاء وجہ اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر روزے دار نے روزہ رکھا اور روزہ رکھتے ہوئے اس کا لب لباب اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کی رضا کو حاصل کر لوں، تو پھر یاد رکھیے یہ روزے کی حالت میں فوت ہونے والا شخص اللہ رب العالمین کی جنتوں کا مہمان بن جائے گا۔ اب یہ تھی چند فضیلتیں، گزارشات۔ اس مجلس میں اس وقت ہمارے کبار علماء موجود ہیں، ان کے سامنے مجھ ناچیز کا گفتگو کرنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا، لیکن میں اپنے اساتذہ کرام کی موجودگی میں اپنی گزارشات اور اپنا سبق سنانا چاہتا ہوں۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، اب ہم رمضان المبارک کو اپنے لیے فائدہ مند کیسے بنا سکتے ہیں؟ فضیلت تو ہم نے جان لی کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے، روزے کے ساتھ رہیں گے، عبادات کریں گے تو پھر ہمیں یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی، لیکن ہم ان فضیلتوں کو سمیٹ کیسے سکتے ہیں، ان فضیلتوں کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں، اس رمضان المبارک کو اپنے لیے فائدہ مند کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو آئیے اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، آخری پارہ ہے، سورۃ البینہ ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اخلاص کے ساتھ اگر ہم روزہ رکھیں گے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے، للہیت کو تلاش کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے، تو یاد رکھیے پھر یہ روزہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، یہ رمضان ہمارے لیے ثابت فائدہ مند ہو جائے گا۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔
جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے حالت ایمان میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کی گزشتہ زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العالمین ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ عزیز بھائیو، اب اس محاسبے کی بات کو دیکھتے ہیں۔ تین قسم کے لوگ ہیں جن کو محاسبے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص ہے وہ بظاہر تہجد گزار بھی نظر آتا ہے، 5 وقت کا نمازی بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ دینی امور کو اپنے اوپر دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کے زندگی گزار رہا ہے، لیکن انسانیت کے ساتھ اس کا تعلق بالکل 0% ہے۔ یاد رکھیے یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکا ہوگا، تسلا نارن حامیہ، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو پھر بھڑکتی ہوئی آگ اس کا مقدر بنے گی۔ آئیے عزیز بھائیو، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے آپ علیہ السلام نے سوال کیا، فرمایا صحابہ بتاؤ میری امت میں مفلس شخص کون ہے؟ ہمارے دائرہ کار کے مطابق صحابہ کرام نے جواب دیا، فرمایا لا درہم لہ ولا دینار، جس کے بعد درہم و دینار نہیں ہے وہ غریب مفلس شخص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس شخص وہ نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا پھر کون شخص ہے جو میری آپ کی امت کا مفلس ہے؟ امام کائنات محمد علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کا مفلس شخص وہ ہے کل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تہامہ پہاڑیوں کے سلسلے کے موافق اعمال کر کے لے کے آئے گا، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو جو اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، لوگوں پر ظلم کیا ہوگا، لوگوں کی حق تلفیاں کی ہوں گی، کیونکہ وہ بارگاہ الہی ہوگی، دنیا کی کوئی عدالت نہیں ہوگی، وہ اللہ کے بندے اللہ سے سوال کریں گے، اس کی نیکیاں حاصل کر کر کے جنت میں چلے جائیں گے اور پھر بھی سائل ختم نہیں ہوں گے۔ امام کائنات محمد علیہ السلام فرماتے ہیں سائل اللہ رب العالمین سے کہیں گے آج تیری عدالت ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہے گا اب اس کے جو گناہ ہیں ان لوگوں کے وہ اس کے سر ڈالتے چلے جاؤ، گناہ ان کے ہلکے ہو گئے، وہ لوگ جنت میں چلے گئے۔ عزیز بھائیو، محاسبے کی ضرورت ہے۔ کیا میں دین کے مطابق زندگی تو بظاہر گزار رہا ہوں لیکن انسانیت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ اچھا ہے، دین اسلام کے مطابق موافق ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو آپ اور میں مبارکباد کے مستحق ہیں، اگر نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، احتساب کرتے ہوئے محاسبہ کرتے ہوئے رمضان المبارک گزارنے کی ضرورت ہے۔ عزیز بھائیو، آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کا صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنے کا، پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص جہالت کی باتوں کو رد نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں ہے، لغویات کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے صبح کو سحری کرنی ہے، شام کو افطاری کرنی ہے، اس 14-15 گھنٹے کے پیریڈ میں نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، صرف اسی بات کو روزہ سمجھ لیا، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ قرآن پڑھنا ہے، نہ تلاوت کرنی ہے، نہ انسانیت کے ساتھ جو جملہ امور ہیں ان کا حق ادا کرنا ہے، تو یاد رکھیے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کو لا حاجہ، اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص خود کو صبح سے شام تک بھوکا رکھ کر روزے دار کہلوائے۔ روزے دار تو وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ٹٹولتے ہوئے، اپنی کمیوں کا، کوتاہیوں کا، گناہوں کا، غلطیوں کا، سیاہکاریوں کا اللہ رب العالمین کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو کر اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، اور معافی مانگتے ہوئے اعمال صالح کرتے ہوئے اس رمضان المبارک کو گزارے اور اس رمضان کو اپنے لیے تبدیلی والا رمضان بنا لے، دین کے موافق زندگی کو ڈھالنے والا بنا لے۔ اپنے اس 6-7 کے فٹ کے قد پر اللہ رب العالمین کے دین کو، امام کائنات محمد علیہ السلام کی شریعت طیبہ کو نافذ کرنے والا بنا دے۔ عزیز بھائیو، یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں اکثر اوقات یہ واقعہ بیان کرتا رہتا ہوں، فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے۔ تو ہمارے ایک شیخ محترم بیان کرتے، فرمایا ایک طالب علم تھا، اس
اس کے سامنے استاد محترم بیٹھے ہوئے، اب اس کی داڑھی نہیں تھی تو اس طالب علم نے سوال کر دیا، فرمایا کہ شیخ صاحب آپ کی داڑھی کیوں نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ داڑھی کو رکھنا چاہیے۔ وہ تو اس شیخ صاحب نے جواب دے دیا، فرمایا جو ایمان ہے، جو تقوی ہے، دل میں ہونا چاہیے۔ تو طالب علم نے بہت خوبصورت جواب دیا، فرمایا التقوی ہا ہونا وینظر ہا ہونا وہا ہونا، یہ جو تقوی ہے ہوتا تو اس دل میں ہے لیکن نظر آپ کے چہرے پر بھی آتا ہے، آپ کی زبان کی تاثیر میں بھی نظر آتا ہے، آپ کے اعمال میں بھی نظر آتا ہے، آپ کے کردار، آپ کی گفتار میں بھی نظر آتا ہے۔ تو یاد رکھیے عزیز بھائیو، میرا روزہ صرف بھوک پیاس کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، میرے روزے میں اعمال صالحہ شامل ہونے چاہیے، میرے روزے میں مسکین کے ساتھ تعاون شامل ہونا چاہیے، میرے روزے میں غریب کا حق ادا کرنے والا بھی ہونا چاہیے، میرے روزے میں سحر و افطار کروانے کی جو دعوتیں ہیں وہ بھی ہونی چاہیے، تبھی جا کر میں رمضان المبارک کے مقاصد کو حاصل کر سکوں گا، رمضان المبارک کی خیر اور برکتیں سمیٹ سکوں گا۔ آئیے عزیز بھائیو، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد اعلان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، قرآن والوں کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس رمضان المبارک میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ عزیز بھائیو، نوافل کا اہتمام کرنا شروع کریں، قیام اللیل جو تراویح ہوتی ہے اس تراویح میں لازمی شرکت کیا کریں، قرآن مجید سننے کی کوشش کیا کریں، قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اساتذہ کرام موجود ہیں اور الحمدللہ جس منبر پر اللہ رب العالمین نے اس وقت مجھے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہیں پر اللہ رب العالمین کے فضل سے مدینہ یونیورسٹی سے فاضل ہمارے استاد محترم موجود ہیں، وہ تراویح سنا بھی رہے ہیں اور تفسیر کی کلاس بھی لے رہے ہیں۔ میری آپ احباب سے مؤدبانہ ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ خود بھی یہاں تشریف لائیں، اپنے نوجوان بچوں کو بھی لے کر آئیں، استاد محترم سے فیضیاب ہوں، علم حاصل کریں، قرآن مجید کے فہم کو سمجھیں، قرآن کے ترجمہ کو سمجھیں، تفسیر کو سمجھیں۔ جب آپ ترجمہ اور تفسیر سے خود کو آراستہ کر لیں گے پھر یاد رکھیے آپ قرآن مجید کو سنتے ہوئے لذت محسوس کریں گے، قرآن مجید کو سنتے ہوئے حلاوت محسوس کریں گے، جو مٹھاس اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رکھی ہے۔ جب میں اور آپ خود کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آراستہ کر لیں گے پھر یہ قرآن مجید ہمیں پڑھتے وقت بوریت نہیں ہوگی بلکہ سکون ملے گا، اطمینان حاصل ہوگا، خشیت طاری ہوگی، اللہ رب العالمین کا ڈر بھی آئے گا اور اللہ رب العالمین کی جانب سے انعامات کی امید بھی وابستہ رہے گی۔ عزیز بھائیو، تلاوت قرآن کے موافق آپ احباب سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے تحت بیان کر دیا۔ اب جب ہم قیام بھی کریں گے، نوافل بھی ادا کریں گے، پھر ہم اپنی زندگی میں روٹین کے موافق قرآن مجید تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں تو میری آپ احباب سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ اس بات کو دور رکھیے کہ میں نے اس رمضان میں 10 مرتبہ قرآن مکمل کرنا ہے، 15 مرتبہ کرنا ہے۔ میں آپ سے کہوں گا آپ 1 مرتبہ قرآن مجید مکمل کریں لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن مجید جب سمجھ میں آ جائے گا، جب قرآن مجید کے مطالب مفاہیم ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر ہم اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز بھائیو، جس نبی، جس امام الکائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگنت قربانیوں کے باعث یہ رمضان اور ان جیسی دیگر جتنی بھی عبادات کے حکم ہیں ہم تک پہنچے ہیں، یہ دین، یہ شریعت طیبہ ہم تک پہنچی ہے، تو ہمہ وقت میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ درود و سلام پڑھتے رہا کریں، درود و شریف پڑھتے رہا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 1 مرتبہ مجھ پر
پر درود پڑھا، اللہ رب العالمین اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے درود شریف پڑھنا چھوڑ دیا، مجھ پر درود بھیجنا چھوڑ دیا، گویا اس نے جنت کے راستے کو بھلا دیا، جنت کے راستے کو ترک کر دیا۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو کہا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس رمضان المبارک کی برکتیں، اس رمضان المبارک کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری جو بھی لغزشیں ہیں، جو بھی کوتاہیاں ہیں، انہیں ختم کر کے دین اسلام کے موافق مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔